اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ صبر کی اہمیت اور فضیلت بیان کروں گی کہ صبر کی اہمیت اور فضیلت اسی وقت ہے کہ جب مصیبت کے وقت ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں اور ایک عام آدمی سمجھ کر کہنے لگی، ہٹو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے، اس لیے تم مجھے نصیحت کر رہے ہو۔ اگر تمہیں ایسی مصیبت پہنچتی تو پتہ چلتا کہ کیسی مصیبت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس عورت سے کسی نے کہا ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ کس کو تو نے بے ڈھنگا جواب دیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر وہ عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ دروازے پر پہنچی تو وہاں دربان چوکیدار نہ پائے، حالانکہ اس کو خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے اور آپ کے دروازے پر بادشاہوں کی طرح دربان ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حیرت میں ہی رہ گئی کہ سید الخلائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سادہ زندگی ہے۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اس لیے ایسا جواب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلی صبر وہی ہے جو تازہ مصیبت کے موقع پر ہو، کیونکہ وقت گزر جانے پر خود ہی صبر آ جاتا ہے۔ اس سے وہ صبر مراد ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت ہو، مثلاً کوئی نیا حادثہ ہے، ابھی کسی عزیز کی موت ہوئی ہے یا رقم کھو گئی ہے، دل رنجیدہ ہے، اس وقت ہم نے صبر کر لیا تو اس صبر کی قیمت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ حقیقت میں تو صبر ہی وہ ہے جو دل دکھا ہوا ہونے کے وقت ہو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے مصیبت کا احساس طبعی طور پر کم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ دن کے بعد بالکل احساس تک ہی نہیں رہتا اور انسان اسی طرح حشاش بشاش رہنے لگتا ہے جیسا کہ مصیبت سے پہلے تھا۔ وقت گزرنے سے مصیبت بھول بھلیاں ہو گئی اور اس کا نام صبر رکھ دیا۔ یہ غلط ہے، نہ یہ صبر ہے نہ اس کی کوئی فضیلت ہے۔ اس میں مومن و کافر سب برابر ہیں۔ جس صبر پر مومنین سے وعدہ اجر ہے وہی صبر ہے جو اس وقت ہو جب کہ رنج تازہ ہو اور دل بے چین ہو، طبیعت بے قرار ہو، دل میں برے وسوسے آ رہے ہوں، زبان اللہ پر اعتراض کرنے کے لیے کھلنا چاہتی ہو، نفس سے خلاف شرعی کاموں پر ابھرتا ہو۔ ایسی حالت میں صبر کرنا باعث اجر ہے۔ جب اس عورت نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، غلبہ رنج نے آپ کو بے تکا جواب دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ صبر دراصل وہی ہے جو تازہ مصیبت کے وقت ہو۔ جب تم کو صبر کی تلقین کی تھی اسی وقت صبر کرنے اور یہ سمجھنے کا موقع تھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا نصیحت کی جا رہی ہے۔ اب جب یہ مصیبت ہلکی ہو گئی تو معذرت کر رہی ہو، حالانکہ صبر و تقویٰ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف کوئی بھی توجہ دلائے بات مان لینی چاہیے۔ جزاک اللہ۔